अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून ने 9 सीटें हासिल की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की हैं। लेकिन इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात की साख और शफाफियत पर संगीन सवालात उठा रही है। बिलावल भुट्टो प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं और इसके साथ साथ रियासत से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि उन्हें नून लीग का मुफाद अजीज़ है या फिर पाकिस्तान का। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इसार राना साहब और एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अब्दुल मजीद साजिद साहब। नियाज़ साहब, इलेक्शन का पहला मरहला हो गया, टर्न आउट अगरचे कम रहा, नून लीग ने 9 सीटें हासिल कर लीं, पीपल्स पार्टी ने 4, लेकिन अब जो बिलावल भुट्टो सवाल उठा रहे हैं और रियासत से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको नून लीग का मुफाद अजीज़ है या आपको पाकिस्तान का मुफाद अजीज़ है? देखिए जी, पहले थोड़ा सा एक मेरा ख्याल में जो है ना, इसके पैरामीटर्स जो है एक रहनुमा असूल हम मुतय्यन कर लें। वैसे तो कई ऐसे चीज़ें हैं कि जिनको बंदा कहते हैं कि जी हम एक प्रिंसिपल गाइडलाइन जो कुछ हैं जो कि मुतय्यन हैं पाकिस्तान में और उसके वो अनफॉर्चुनेटली मुस्तहकम हो चुकी हैं। लेकिन हमारा चूँकि मौजूद ख़ास है तो हम समेटते हुए रियासत पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है और एक शुरू से ही है। अब ये समझ लें कि इवन जब पीपल्स पार्टी बनी और पाकिस्तान टूटा तो यहाँ पे आप लोग अपनी किताबें में पढ़ते होंगे, हमारा चूँकि शऊर बेदार हुआ था तो हम उस वक़्त से इस नारे के हामी भी थे, लगाते भी थे कि भुट्टो साहब, शेख मुजीबुर रहमान साहब और इंदिरा गांधी जो है, ये 3 है पाकिस्तान को तोड़ने के जिम्मेदार। और ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगता था। तो आप देखिए इस बैकग्राउंड के साथ पीपल्स पार्टी आ रही है। फिर जब माशा लगता है तो भुट्टो साहब को जान से हाथ धोना पड़ता है। फिर बेनज़ीर साहब आती हैं तो उनको इक़्तिदार जब भी दिया जाता है तो इस तरह गाइडेड दिया जाता है कि वो डूज एंड डोंट्स। फिर जब बेनज़ीर साहब शहीद हुई और जरदारी साहब ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया कि पाकिस्तान खप्पे, तो मैं उस वक्त जब जो कभी अपना इज़हार राय कर रहा हूँ किसी कॉलम में या किसी टीवी प्रोग्राम में, तो मैंने कहा जी यहाँ जरदारी साहब जो है जो वो शायद ये कहना चाहते हैं कि मैं ये भी कह सकता था कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खाका बदन पाकिस्तान ना कपे। अच्छा, अब इसके साथ पीपल्स पार्टी 88 से लेके 90 तक, 93 से लेके 96 तक, 2008 से लेके 2013 तक और आज के दिन में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत बना रही है जी। अब इस लिहाज से पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दें कि वो एस्टेब्लिशमेंट मिल के हुकूमत बनाने के साथ भी अपने मसाइल जो हैं बहुत सारे जो हैं उसके नो गो एरिया एस्टेब्लिशमेंट को दिए हुए हैं, जिसमें उनको कई दफ़ा पूरा सिंध से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ नो गो एरिया दिया। अभी नहरों वाला मामला, नहरों वाला 28वीं तरमीम आई है, आपने ये देखा है कि ये 28वीं तरमीम का क्या था, वापस चली गई या नहीं चली, नहरें बन गई या नहीं है, 28 तरमीम सूबे बना लिया नहीं बना लिया। इसका मतलब ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं था कि रियासत के पास इसका NFC अवार्ड खत्म हुए, आईनी तरमीम आई है, नहीं आई ना। इसका मतलब ये नहीं था कि रियासत के पास उसकी गुंजाइश नहीं थी। इसका मतलब ये था कि रियासत जो है वो पीपल्स पार्टी को कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे साथ चलाना चाहती है, क्योंकि उनके नजदीक दुश्मन नंबर 1 कोई और है। पीपल्स पार्टी जब अपना सीना सामने लाती है कि हमें भी दुश्मन नंबर 1 बन सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा क्या किया जाए, वेब करते हैं, सूरत का जायजा लेते हैं। इस बैकग्राउंड में जब आप कह रहे हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये बारगेनिंग के लिए आए हैं। बैकग्राउंड है कि ये जब जीपी का इलेक्शन हुआ तो जीपी का इलेक्शन पीपल्स पार्टी को दिया गया, तो पीपल्स पार्टी ने उसकी एक वजह ये थी कि एक आपको खबर मिली होगी जो कि सच उसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताया
کہ تقریباً 1100 بلین روپے جو ہے سارے صوبوں نے اکٹھا کر کے ڈیفنس میں فنڈ ریزنگ کی ہے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے جو بھی اس کو 2,300 آیا جو بھی بلوچستان سے سندھ سے نکال کے اپنا ایسا دیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جی پی بھی ان کو ملا ہے اور فار دا ٹائم بھی 28ویں کیسے ملا آئی پی پی کو تو ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا. نہیں آپ ان کو ابھی چھوڑ دیں, اب آپ جی پی کو ابھی بات کریں کہ جی پی جو صوبہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ ہم ان چیزوں میں معمولی بحث میں نا کہ اس کی لٹیگیٹی میں کہیں ہاں سے نہیں ملا, یہ ضلع نہیں ملا, جی پی پیپلز پارٹی کا حوالے کر دیا گیا, مسلم نون وہاں پہ رادہ درگاہ رہی. اب ایک میں اس کو سم اپ کروں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ بالکل اسلامی شریعہ کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. مطلب 4 بیویاں نکاح میں رکھنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, تو اب میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ ہو گیا تھا کہ جی کشمیر نہیں دے رہے. اب آیا یہ کشمیر پہ جس بلال صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا, میں اس کو 2 لفظوں میں فکر میں سمیٹ دوں. اگر تو وہ اس معاملے میں جس طریقے سے انہوں نے کیمپین چلائی ہے, سب سے زیادہ کشمیر میں جامع کیمپین بلاول صاحب نے چلائی ہے. استحکام پاکستان پارٹی اسحاق رانا صاحب سے اور ساجد صاحب سے اجازت 1 منٹ لے لوں میں اس کو سمیٹنے کے لیے. استحکام پاکستان پارٹی کا بنانا مطلب یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو ہر طرف سے وہ بریکیں لگا رہے تھے, جیسچر دے رہے تھے کہ آپ نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی, میں اندر کی باتیں بہت ساری جانتا ہوں, میری یہاں پہ گورنر صاحب سے بات ہوئی, وہ بھی وہاں اسلام آباد بیٹھے ہوتے. اس کے بعد ہماری ایک سابق وزیر اعظم صاحب سے تنویر الیاس صاحب سے بات چیت ہوئی. تو جو میں نے اخذ کیا اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے جو اندر لوگ گئے ہیں پیپلز پارٹی کو نہیں ملے. اب بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو بلیک میل از اے بیڈ ورڈ, لیکن سیاست کے اندر سیاسی گیم جو ہے کرنی آتی ہے. ان کو اپنے کارڈز کھیلنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے ہاتھ کھیل لیتے ہیں. تو انہوں نے, میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب نے جہاں آج پریس کانفرنس کے بعد اور الیکشن کیمپین سے پہلے جو ان کا لہجہ تھا, اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ یا تو آپ پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ ہمیں دو گے, یا جو کچھ کہا ہے وہ ہضم. اب نئے سرے سے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹینشن آ سکتی ہے اگر کشمیر میں انہوں نے آنے والے الیکشنوں میں پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں دی. اسحاق رانا صاحب, کہاں تو ہم یہ سنتے تھے کہ خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے, اور کہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہ شکوے کر رہے ہیں ریاست پاکستان سے کہ آپ کو تو نون لیگ زیادہ عزیز ہے, آپ کو تو پاکستان کو مفاد بھی عزیز نہیں ہے. خود اسی سسٹم کا حصہ ہیں لیکن الزام لگا رہے ہیں فارم 47 کا کشمیر میں بھی. احمد سلمان صاحب ایک بڑے اچھے شاعر ہیں, ان کی غزل کے 3 شعر میں آپ کو سنا جی. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے, جو اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. ذرا نیازی بھائی ذرا یہ شعر سنیے گا. کہتے ہیں جو خواب تھے ہی چمیلیوں سے, جو خواب تھے ہی چمیلیوں سے, سو سب نے حاکم کی بیعت کر لی. جو خواب تھے ہی چمیلیوں سے تو سب نے حاکم کی بیعت کر لی, پھر اس چمیلی کی اوٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, بین لگا دیا نا پی ٹی آئی کے اوپر جی, وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھول نہ اترے تو لوگ سمجھے. ڈھونڈے نہ سمجھ آ رہی کہ جو ریاست ہے وہ ایک پارٹی کے لیے سب کچھ کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے. ایک مجھے قومی مفاد آج تک نہیں سمجھ آئی. کیا قومی مفاد جب آپ کو گلگت ملتا ہے تب نہیں ہوتا, جب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں آپ کو ملتی ہیں تب نہیں ہوتا, جب پی ٹی آئی کو پارٹی وہ
इलेक्शन से रोक दिया जाता है, जब नहीं होता जी। जब वो क्या कहते हैं कश्मीर में जो मुजाहिरीन हैं वो अपने प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे होते हैं तो आप खामोशी इख्तियार करते हैं, मुजरिमाना तब नहीं होता क्या जब 8 फरवरी के इंतखाबात आपके सामने आंखों से चुरा के किसी को दे दिए जाते तब नहीं होते, जब ਤੁਹਾਡੀ बेलने वहां आंदी है तब ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलता है कि कौमी मुफाद और ये एक पार्टी जो है वो लाडली है, तब आपको याद आता है ये सारा कुछ। पीपल्स पार्टी के हाल वो है कि जो औरत का जबरी निकाह करा दिया जाए ना, वो अपने शोहर में कीड़े भी निकालेगी, डाकू है, शराबी है, जुआरी है, लेकिन माँ बाप की इज्जत के लिए ना खुला नहीं लेगी और उसको माँ बाप ने कह के भेजोगा कि तेरी डोली गई है, वह तो तेरा डोला ही निकलेगा, तेरी लाश ही जाएगी वापस, उनको जिंदा वापस नहीं आ सकती। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो की ये चीखें वीखें, मुझे तो हंसी आती है इनके ऊपर कि जहां से आपके मुफादात के ऊपर कोई पाँव रखता है तो आपको याद आता है कि ओहो नवाज शरीफ के लिए तो सारे रास्ते खोल दिए हैं और कौम को नुकसान पहुंचा के नवाज शरीफ को अकोमोडेट के, तब क्यों नहीं बोले जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आए थे और आपको पता था कि अदालतें उनको सारा ग्रीन चिट दे रही हैं, उनको बुला के जनाब अली बायोमेट्रिक करवाया जा रहा है उनकी खिदमत में, उनके केस यक जुम्बिश कलम वापस लिए जा रहे हैं, रियासत उनको लंदन से लेके आ रही है, जल्द से करवा रही है, तब खामोश क्यों रहे? तब आपको हिस्सा मिलना था, इसलिए आप खामोश रहे। आज आपकी चीखें निकल रही है क्योंकि जो कुछ पीटीआई के साथ 8 फरवरी में उसका -1% आपके साथ हुआ तो आपकी चीखें निकल रही हैं। सो मैं बिलावल भुट्टो की इस तकरीर को सीरियसली लेता क्योंकि बस सवाल मेरा एक ही है, जब हम ये कहते हैं कि रियासत क्यों कर रही है तो मुझे क्लियर नहीं है कि रियासत से क्या मुराद लेते हैं ये लोग। रियासत तो कंपोनेंट है बहुत सारे क्या नाम है इदारों का जिसमें मुकन्नना है, जिसमें अदलिया स्टैब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, ये सब है। तो मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली ये मैं और आप ना ही बोले साराना साहब तो अच्छा है क्योंकि बिलावल साहब कह सकते हैं हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नहीं हो जाए शिकायत भाई, मैं तो एक सहाफी हूँ और मैं तो वो बात करूंगा जो मैं अवाम महसूस करती है जी। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, तो भाई कह नहीं सकते तो फिर हम क्या करें मुझे बताए, वो गूंगा प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, मैं इशारों से बात करूंगी। अच्छा साजिद साहब, एक तो इस सिस्टम का खुद हिस्सा हैं बिलावल भुट्टो भी, पीपल्स पार्टी भी, और फिर जिस तरह से अभी इसाराना साहब कह रहे थे कि 2024 के इलेक्शन से तो आपको कोई शिकायत ना हुई, यहाँ पर प्री पोल रिगिंग का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं पहले से प्लान था कि आज़ाद कश्मीर को दबाना है, अवाम को दबाना है, फिर उन्होंने तो और भी बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, मैं तो यहाँ पर कह भी नहीं सकती। अच्छा, जबकि उनकी अपनी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म उनका था, 8-9 महीने उनके पास थे। नून लीग ने ये पहले शिकवा किया है, राना सनाउल्लाह साहब तो प्रोग्रामों में लड़ भी रहे हैं इश्यूज पे, कश्मीर के भी और पीपल्स पार्टी और नून के सवाल। नहीं, वो भी अच्छा, फ्रेंडली लड़ाई है जो पता क्या है वहाँ पे कश्मीर में हम पहले सुनते थे काला पाइप और खंभों की एक सियासत होती थी। वहाँ ना पानी का जो पाइप जाते हैं ना मुख्तलिफ इलाकों में, वो काला पाइप उसको कहते हैं। इस दफा हमने देखा ग्रीन बसों की जो है वो लाइन भी देखी और वो उसकी सियासत भी देखी। अब क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं थी? एक बात वैसे जिस दिन नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे, एक के बाद जब उन्होंने दूसरा जलसा किया, मैं कोई बड़े लंबा फलसफा नहीं बयान कर रहा, उसी दिन मेरे जैसा आदमी ये समझ बैठा था कि नून लीग को ये इक्तदार की तकसीम है, हम क्या बात करें, बारियां लगी, गिलगित आपको मिल गया, वहां जो भी हुआ आपने पैसा लगाया, नून लीग ने आप पर इल्जामात लगाए, यहाँ हमें जाहिर हो रहा है कि नून लीग को आज़ाद कश्मीर देना है। अच्छा, जब ये अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन से पहले ही हमको या आम आवाम को ये पता हो कि ये रिजल्ट आना है, तो इलेक्शन का वैसे तो फायदा ही नहीं है। या और इसके साथ यहाँ तो कुछ फैक्टर्स भी हैं, यहाँ कुछ फैक्टर्स भी हैं, मैं आपको बताऊं। अब ये जो रिजल्ट आ गया है, इस रिजल्ट ने अगले 2 फेजेस जो हैं उन पर असरअंदाज होना है। जो अनडिसाइडेड वोट होता है, हम भी छोटी मोटी सियासत करते हैं अपनी कम्युनिटी की, राना साहब सुन रहे हैं ना, और फ्लोटिंग जो वोट होता है, इस वोट ने दूसरे फेज और तीसरे पे इन्फ्लुएंस होना है। एक तो ये भी आप समझ लें कि ये 3 फेजेस में पहले तो नहीं हुआ ना, यही तो तहफ्फुज़ात है टोटल 45 सीट्स हैं टोटल,
اس کو 3 فیزز میں کرانے کا تک ہی نہیں بنتا تھا. یہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے, اس سے ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ بلاول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ بلاول یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مقصد ہی ریگنگ تھا. تو وہ پھر بھول جائے نا, مقصد ریگنگ تھا. پھر وہ دیکھیں یہاں پھر وہی بات ہے, پھر گلگت میں کیا ہوا. ہم اس اصول کی بات اپنے لیے نہ کریں, اپنے لیے کرتے ہیں, دوسرے کے لیے نہیں کرتے. یہاں پر میرپور ہے, کوٹلی ہے, بھیمبر ہے, 3 ضلع ہیں نا. جہاں وہ جیتے ہیں وہاں تو ان کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. یہ ہے ہماری لیڈرشپ. کوئی شکایت کرتا ہے بھلا نہیں, تو یہی لیڈرشپ ہے, یہی اوورآل ہمارا جو ایکسپوئر ہے کہ جہاں سے ہم جیت جائیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, اور جہاں سے ہم ہار گئے وہاں دھاندلی ہوگی اور فارم 47 چل گئے. یہ اصولی طور پر ٹھیک نہیں ہے. پاکستانی سیاست کا عمومی رویہ ہی اب یہ ہو چکا ہے. اور اہم ایشو جو بہرحال دونوں ہمارے سینئر احباب سے رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ جو حلقے ہیں نا اس پہ جو میں نے دیکھا ہے وہاں 25 سے 30% ٹرن آؤٹ ہے کچھ حلقوں سے. گزشتہ جو الیکشن ہے آزاد کشمیر کا وہاں 60% بھی تھا. ٹھیک بات ہے. اور بعض حلقوں میں 50 اور اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو بائیک آؤٹ کیا, ٹوٹل بلیک آؤٹ, اور وہ تو بالکل نکلے بھی نہیں. ایکشن کمیٹی بھی نہیں تھی. اب ایکشن کمیٹی بھی نہیں نکلی, تو اگر وہ ٹرن آؤٹ 50% کم ہو گیا تو سوال میں یہ اس لیے پچ کر رہا ہوں کہ پھر ان کے جو حق مسائل ہیں اور جو ان کی آواز ہے اس کے ساتھ ہیں لوگ, وہ نکلے نہیں ہیں. ٹھیک بات. تو یہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. اب بڑا آبویس ہے کہ وہاں سے نون لیگ نے جیتنا ہے. اچھا, اب اسی سے میں ایک سوال یوں کرتی ہوں نیائی صاحب, ان حالات میں جو اس وقت کشمیر میں ہیں, لوگوں کے مسائل اپنی جگہ پر, پھر احتجاج ایکشن کمیٹی کا اپنی جگہ پر, پھر پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر رکھا, پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کا اظہار کری ہے, ان حالات میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کی ایک تو ساکھ کیا ہوگی, اور اس الیکشن کے بعد کیا جو معاملات ہیں وہ سلجھ پائیں گے, یا وہ جو بھی حکومت آئے گی, ویسے تو نظر آ ہی رہا ہے کون آئے گا, کیا وہ معاملات کو سنبھال پائے گی؟ کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم اسے اگنور کر دیں, اس سے ہمارا کشمیر کاز بھی جڑا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ ساجد صاحب نے اور آپ نے کلیریفائی کر لیا کہ رانا صاحب کے منہ سے نکل گیا تھا کہ بین کر دیجیے, تو بین نہیں کی, بائیکاٹ کی. میں ایک عرصہ دراز سے جو ایک میرا اپنا سیاسی فقہی اصول ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کسی بھی حالت میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر میرے ایک اور وجوہات, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی الیکشن جیتنا ہے یا سویپ کرنا ہے. ایک آپ کا کور ورکر ہوتا ہے, وہ کبھی بھی گھر نہیں بیٹھے گا. وہ اگر آپ سے نہیں تو کسی آزاد امیدوار بھی چلا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی گلی کے سامنے ساجد صاحب کو فیس کرنا ہے, اس نے مجھے فیس کرنا ہے, اس نے اسحاق رانا صاحب کو فیس کرنا ہے. یہ ہمیشہ یہ میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ, مجھے میرے ایک استاد تھے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, بہت بڑے آدمی تھے, ظفر احمد انصاری صاحب مولانا, وہ بڑے بھٹو صاحب کے وقت میں بڑے بڑے کارنامے کیے, کراچی سے آزاد جیتے تھے 1970 کے الیکشن میں, اور میرا ان کا انٹریکشن ہو گیا تھا 70s میں. میں اسلام آباد یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور وہ ایم این اے تھے, تو میرے ان سے بہت ہی عقیدت کا رشتہ تھا, تو ان سے میں بہت سیکھی باتیں. تو میں جب 1970 کا الیکشن آ رہا تھا تو میں نے کہا جی مولانا یہ تو بھٹو صاحب نے اس کو بالکل اڑا کے دینا ہے, اور اس کو انہوں نے ون سائڈ الیکشن کر دینا ہے, بہت دھاندلی کرنی ہے. تو ہم ینگسٹر تھے 20-22 سال جوان, ہم نے کہا جی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی میرا ایک نقطہ ذہن میں رکھنا, پریکٹیکل سیاست میں اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو نقصان سوائے آپ ہی کسی کو نہیں ہوگا, اور بائیک آؤٹ نہیں کریں گے تو اگلی پارٹی ایکسپوز ہو جائے گی جو دھاندلی کر رہی ہے. جب آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو اس کو کیوں دھاندلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. جب آپ رائفل ہی نہیں ہے. چنانچہ 85 میں جب پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا الیکشن بائیک آؤٹ کیا تھا, میں حقیقت کہتا ہوں کہ میں کبھی پیپلز پارٹی کا حامی نہیں رہا. رانا صاحب کچھ شاید زیادہ روشنی ڈالیں کہ اگر ان کے ذہن میں 85 کا الیکشن ہو, میں سمجھتا ہوں کہ 88 کے اندر بے نظیر بھٹو کو ایبسولوٹ میجورٹی جو نہیں ملی, وہ بڑا ان کو آزاد الیکشن اس لیے مل گیا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ
جو الگ صاحب کے پیارے کا جو ہے حادثہ ہو چکا تھا، امریکن کا پریشر تھا، یہاں پہ ان کا قومی سلامتی مشیر امریکی جو تھے وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا الیکشن کرانا ہے، جنیجو کو بحال نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسلم بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے الیکشن کرائے. تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں جیت سکی سمپل میجورٹی؟ کیونکہ 85 کا بیک آؤٹ چل رہا تھا، جو انہوں نے پلیٹر میں رکھ کے نئی لیڈرشپ سامنے آ گئی. چنانچہ جو یہ بیک آؤٹ کے اوپر ہو گیا. باقی آپ کا جو سوال ہے جو مسائل حل ہوں گے، مسائل حل نہیں، اس میں آپ نے اس میں بھی کہا ہے نا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، تو اگر یہ واقعی جو ساجد صاحب نے بتایا ٹرن اوور 60% ہے، تو یہ پچھلے اب تو کم ہے، اور اگر آج کم ہے نا تو پھر جن لوگوں نے جو اس طرح کا بیانیہ لے کے پھر رہے ہیں نا، تو تحریک انصاف کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی اس کا ایک انڈائریکٹ فائدہ ہوگا حصہ کے لیے بغیر. تو صاف پتہ چلے گا کہ ان کے بیک آؤٹ کرنے سے ایک بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے بے رنگ اور بے کیف قسم کی الیکشن کیمپین رہی ہے، اس سے اٹھایا نہیں ہے کشمیر کے لوگوں کو. تو باقی مسائل حل کرنا ہے تو دوسری بات ہے جی، وہ تو پاکستان کے مسائل تو میرا خیال ہے کہ جس نیچ پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ایک اور ٹاپک ہی اور ہے کہ وہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ چاہے بلاول صاحب کو دے دیں، چاہے عمران خان صاحب کو دے دیں، چاہے بزدار کو دوبارہ لے آئیں یا عمران خان صاحب کو دوبارہ لے آئیں، مسائل آپ کے حل نہیں ہوتے. اس کی وجوہات کچھ اور ہے. وہ سسٹم کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے سسٹم ایک آسیب گھسا ہوا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ فیڈ ان دا سسٹم، ایک جن گھسا ہوا ہے آپ کے سسٹم کے اندر عرصہ دراز سے. تو 7 دہائیوں سے رانا صاحب کہتے ہیں میں ریاست کا کہتا ہے کہ مجھے ریاست کے علاوہ کچھ اور بھی کہنے دے، تو کہہ دیں بھائی میری بلا. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے نا بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہمارا کشمیر کاز اس سے جڑا ہوا ہے، اور پھر انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے معاملہ. ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، یہ بار بار بہت لوگ، سبھی لوگ تقریباً یہ سمجھتے ہیں. ویسے تو پورے پاکستان کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، لیکن آزاد کشمیر میں کچھ زیادہ ضرورت ہے اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت اب نئی آئے گی کیا آزاد کشمیر کو سنبھال لے گی؟ دیکھیں آج بلاول بھٹو نے جو اپنی تقریر کی اس میں ان کے 2-3 جملے تو بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریاست آنکھ کھولے اور یہ نون لیگ کو نوازنے کے چکر میں آپ وہ کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہ بنائیں، اور ہم پونچھ کو جو ہے آزاد کشمیر ہی رہنے دیں گے، مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. یہ تو بڑے خوفناک جملے ہیں جی جی، اور جن کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، یہ تو ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر ایکشن کمیٹی، پی ٹی آئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو میجر بڑی پارٹی ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے تو اس سے سیریسلی ایڈریس کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے تمام تر سیاسی اختلافات ایڈریس کرے اور قومی جو مفادات ہیں وہ والے نہیں، قومی مفادات جس کے نام پر آپ کسی کو بھی ذبح کر دیں. میں قومی مفاد وہ والے کہہ رہا ہوں جو پاکستانی محسوس کرتا ہے، اس کے نام پر ہمیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ سیریس سوچنا پڑے گا. جی جی، کہ اگر وہاں کی 3 بڑی اسٹیک ہولڈر پارٹیاں یہ ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو اٹ از سم تھنگ سیریس اور اسے لینا چاہیے. اگر آپ نے خالی مسلم لیگ نون کو نوازنے کے لیے آپ نے اس آئین کو، اس قانون کو، اس سسٹم کو، اخلاقیات کو، سب کو ختم کرنا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ الگ مل جاتا، پاکستان میں مل جاتا تو معاشی کچھ تھوڑی سی بہتری آ جاتی ہے، عام زندگی کے، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پارٹی ڈیزرو کرتی ہے جی. اس میں آ کے عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری لے کے آئے، لیکن پاکستان میں انہوں نے عام آدمی کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا جی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے تو مجھے کہنے دیں کہ جب عمران خان کی حکومت یہاں سے گئی تھی تو حالات بہت بہتر تھے. پیٹرول وہ 155 کا تھا، ڈالر 180 کا تھا، بجلی کا جو یونٹ تھا وہ 17-18 روپے کا تھا، قومی خزانے میں 20-25 ارب روپے موجود تھے، آپ کا ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا، آپ کا صاحبان چل رہا تھا، آپ کا لنگر خانے چل رہے تھے. اچانک 4.5 سال میں ایسی کیا قیامت آئی کہ یہ سب کچھ الٹ کے رہ گیا. اگر نون لیگ نے ڈیلیور کیا ہوتا تو میری طرف سے کشمیر چھوڑیں آپ انہیں پورا پاکستان دے دیتے. لیکن ایک پارٹی جس نے پاکستان کے عوام کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی
मुझे नहीं समझ आ रहा कि उस पर नवाज शरीफ का मतलब क्या है। इस कौम के लिए नवाज शरीफ साहब की ऐसी क्या खिदमत हैं जिसके बाद उन्हें चौथी दफा जो है, 3 दफा वो वजीर आजम, 3 दफा वजीर आला, उनके भाई 3 दफा वजीर आलम, 3 दफा वजीर आला। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। साजिद साहब, जिस तरह से अभी हम इस मौजू पर बात कर रहे थे, अवामी मैंडेट जिस हुकूमत को हासिल होता है, अवामी मसाइल का इदराक भी सबसे ज़्यादा उसी हुकूमत को होता है। अब अगर जिस तरह से ये इलेक्शन हो रहा है और जिस तरह से इलेक्शन में मौजूद दूसरी पार्टियां इस पर सवालात उठा रही हैं, इस सूरत हाल में फिर जो हुकूमत आएगी वो किस तरह से अवामी मसाइल को हल कर सकेगी और किस तरह से ये जो मामलात इस वक्त कश्मीर में चल रहे हैं वो सुलझ सकेंगे? अच्छा, ये जो मसाइल हैं ये कोई इस साल के हैं नहीं, ये गुज़श्ता 2-3 सालों से चल रहे हैं। उस वक्त और हुकूमत थी, फिर बाद में इन्हीं मसाइल की वजह से फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर इनके वज़ीर आज़म लाए गए जो 8-9 महीने जिन्होंने ये इक़्तिदार संभाला। अब जो इस वक्त इलेक्शन कराने की एक बड़ी वजह बताई गई वो यही जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अफराद हैं, रहनुमा हैं, उन्हें ये कहा गया कि आप ये मुअख्खर कर दें और इलेक्शन होंगे। चूंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, ये महाजरीन की जो 12 वो कम की जाएं, वो 4 की हो सकती, 6 की, या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, 50% कर देंगे, 7-8 कर देंगे, जिसपे वो राजी हो जाएं। तो उनको कहा यह गया कि चूंकि ये कानूनी आईनी इशू है तो इसको ख़त्म तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इससे तो हमारा जो केस है कौम मुत्तहिदा में कश्मीर का और उस पे जो हक़ खुद इरादियत का है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। ये तो उनको भी पता है कि ये बिल्कुल नहीं ख़त्म हो सकती, ये कम ज़रूर हो सकती है। अच्छा, इसको किया भी जा सकता था इलेक्शन से पहले भी, लेकिन तोजी ये बयान की गई कि कानूनी इशू है तो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वही कर तो वो फिर वो ज़ाहिर को अमेंडमेंट करेगी तो वही कर सकती है। इस वक्त जो हुकूमत है ये आउट गोइंग है और एक लिहाज से बस इसके चंद दिन रह गए हैं, तो आप ये मान जाएं। मैं आपको बस इशारतन ये कह दूं कि जो भी सूरत हाल है वो कि बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इसका रास्ता निकल सकता था। ये इलेक्शन से पहले भी, इसको इलेक्शन मुनक्किद कराने से पहले भी इसको इन हालात में किया जा सकता था कम से कम। और इलेक्शन के लिए उनको कहीं ना कहीं राजी किया जा सकता था कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने, और टर्नआउट इतना कम। अब मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि टोटल 2316 पोलिंग स्टेशंस थे, आप ये अंदाजा लगाएं वहां पे। उनमें से अगर 1241 या इससे ज्यादा यानी 50% हाई सेंसिटिव थे और 724 सेंसिटिव थे, तो 85% पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नॉर्मल नहीं थे। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का इनाकाद कराना मैं समझता हूँ कोई अक्लमंदी भी नहीं है। इतनी सख्त सिक्योरिटी में हाई सेंसिटिव 50% पोलिंग स्टेशन उसके हैं कश्मीर के, और कुछ पंजाब से आपको 25-30% वो भी हैं, पंजाब से भी, केपी से भी, और फौज भी तैनात है हर पोलिंग स्टेशन पे ऑलमोस्ट। तो इस सूरत में ये अपना सिर्फ जो बात कर रहा हूँ, थीसिस जो दे रहा हूँ कि ये इलेक्शंस इन हालात में कराने की हमें मुसीबत, इमरजेंसी क्या पड़ी। हमने जो कौमी इलेक्शन थे हमने 1 साल डिले किया उसका, और उसमें हमने मुख्तलिफ जो है ना वो दलाइल दिए कि ये हालात हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था वो तो एक चूंकि लंबी डिबेट है, सिर्फ उसके साथ हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लें कि ये भी डिले किए जा सकते थे। हालात इस बात के मुतकाजी थे। साहब, आप समझते हैं कि इन हालात में इंतखाबात को डिले कर देते कुछ टाइम के लिए ताकि थोड़ा माहौल बेहतर हो जाता, अच्छे हालात में इलेक्शन होते तो शायद इलेक्शन की शफाफियत पे और साख पे इस तरह के सवालात ना उठते? देखें जी, जो शफाफियत के जो सवालात हैं वो तो रहने थे, डिपेंडिंग के जी आप मुस्लिम लीग नून ना उठाती। 2018 के आरटीएस इलेक्शन पे मुस्लिम लीग नून ने कोई सवाल नहीं उठाया था, बल्कि शहबाज शरीफ ने जाके क्या कहना चाहिए कि वो जो क्या मिसाके तिजारत पेश किया था या जमहूरियत पेश किया था। ये पीस पार्टी का ये ऑप्शन है, वो तब ना उठाती जब उनको आप प्लेटर में रख के कश्मीर दे देते तो ना उठाती। सिंध में नहीं उठाती, पंजाब में उन्होंने हाथों उठाए,
2013 میں انہوں نے کہا کہ RO الیکشن ہے, 2018 میں انہوں نے کہا جی RTS الیکشن ہے, 2024 میں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے فارم 47 الیکشن ہے. تو پیپلز پارٹی کی تو یہ ایک, میں اس سے پہلے میں ایک اور بات کر لوں. اشارانہ صاحب جو ہے نا, ایک مجھے اچھا لگا ہے کہ یہ جو ہمارا چھوٹا پیارا بھائی جو ہے بڑے ایک کسی جو شہر میں مبتلا ہے, اور انفارچونیٹلی شاید شخصی شہر میں تو اور میرے لیے ایک لمحہ فکری ہے. یہ 2018 جو 2022 کو کمپیئر کریں آج سے, بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وقت میں جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے گئے تھے خان صاحب, انہوں نے بڑے سرائٹلی کہا, اور وہ ساری خوش کرا دی شہباز شریف نے. لیکن اس کا کمپیریزن 2018 سے بھی کر لیں. مطلب 2018 میں 116 پہ کرپشن انڈیکس چھوڑ کے گئے تھے, کرپشن ختم کرنے کے لیے آئی تھی پارٹی تحریک انصاف. 2000 یہ بھی گوگل کریں, میں نے ابھی نکالا ہے, 116 پہ PMLN کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی. 2022 میں کرپشن انڈیکس جو ہے 141 پہ پہنچا دیا, ریکارڈ. کیا ڈالر کی پیرٹی دیکھ لیں, کوئی چیز دیکھ لیں, آیا خان صاحب کو الیکشن وعدے ہوں گے, 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی, یا 50 لاکھ گھر ہوں گے, یا گورننس ہوگی, تو بزدار اور محمود خان ہی اگر دینے ہیں, جو خود ان کا خیال ہے کہ جی, میں رانا صاحب کو پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں فرما رہے تھے کہ جی یہ چاروں جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل جو ہے بلنڈرز ہیں, پریس کٹک بھی اور آج بھی, اور سارے یہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے, میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا. کیسی چیز ہے ہی نہیں. نواز شریف آئے تھے تو خان صاحب نے رونا رویا کہ جی جب آئے تھے تو جی 14 ٹریلین کا ڈیٹ تھا, نواز شریف 23 ٹریلین ڈیٹ پہ چھوڑ کے چلے گئے, یا ٹو بی ایگزیکٹ 22.8 ٹریلین پہ چھوڑ گئے. تو اس کو بھی اسکپ کرتے تھے, کہتے ہیں مشرف صاحب 6 ٹریلین پہ چھوڑ کے گئے تھے 2008 میں. عمران خان صاحب خود کتنے پہ چھوڑ کے گئے, 44 ٹریلین پہ, ڈبل کر دیا. یہ تو ہمارے ملک میں ایک روایت ہے. موضوع ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کو چھیڑتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بندہ بیٹھا ہونا تو فیکٹس اینڈ فگرز کو مجھ سے بھی کوئی نکل جائے تو ساجد صاحب کا, رانا صاحب کا آپ کا خیال ہے کہ کریکٹ کر دیا کریں, کیونکہ آپ کا جو ویور ہے وہ ہم آپ کے پروگرام سے سیکھ کے جائے. یہ نہ ہو کہ رانا صاحب کا نور بصیرت لے کے اور فارغ ہم یہاں پہ بیٹھے جو ہے بیٹھی ڈھول بجا. اب رہ گیا جی آپ کے جو سوال لیتے کہ یہ جو کرائسس ہے نا, یہ سیاست میں خصوصاً پیپلز پارٹی کو اور پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی ہے, یہ دونوں کو بڑا اچھا آتا ہے کہ لفظ پھر میں استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی نہیں, لیکن اس سے مناسب لفظ یہی ہے کہ بلیک میل کرنے کا ان کے پاس فن بہت زیادہ ہے. مسلم لیگ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, انہوں استعمال کرتے ہیں, یا ان کے اندر اتنی ان کے وہ ایک مفاد پرستی کی گیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے آتے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اور عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. عمران خان صاحب کے پاس پاکستان کی عوام کی بے پناہ سپورٹ ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. مسلم نون کے پاس ایز سچ جو پاپولر کانسٹیٹوئنسی کی پاکٹس بھی نہیں رہی. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کے اندر ان کے پاس بارگین کرنے کی نہیں ہے, لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ نے جو خواجہ آصف صاحب کے بقول اور کئی مسلم نون کے لیڈر کے بقول کہ ہمارا آپ نے سیاسی احساسہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا, یعنی کہ آپ کا ساتھ دینے پر ادر ورڈ خرچ ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے قومی مفاد میں اپنی سیاست قربان کر دی. ایک اس کا بیس ہے سندھ کے اوپر وہ اتنی آپ کو سپیس نہیں دیں گے. اس میں میں نہیں, وہ جو ان کو ریاست کا سمجھ نہیں آ رہی نا, تو ریاست کو سپیس نہیں دیں گے, رانا صاحب کو یہ بتانا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس گیم میں اگر عمران خان صاحب کی شخصیت نہ ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو تگنی کا ناچ بھی نچا دینا تھا, اور چھٹی کا دودھ ہوتا ہے, چھٹی کا دودھ یاد دلانا, رانا صاحب شاعرانہ کو آواز چھٹی کا دودھ بھی پیپلز پارٹی کو یاد دلا دینا تھا. اسٹیبلشمنٹ ہماری اگر ریاست نہ گئے, حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس بہت آپشنز ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جی اردو کا محاورہ اس کو میں نے اپنا کیا ہوا ہے کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر پیپلز پارٹی اب ان کو اگر عمران خان صاحب کو اگر کوئی رعایت دینی ہے, میں یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر پیپلز پارٹی پہ کڑا وقت آیا تو عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے,
تو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اقتدار میں بٹھا دیا جائے گا, ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے اور پھر اس پارٹی میں ڈالنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان صاحب کو پہ بھی اوفینڈ کریں اور ساتھ ان پر بھی کریں, فوکس کسی ایک پر ہی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اور پھر بہت سارے فیصلے ہوں گے. تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نک نہ کریں. اچھا, بہت جگہ اپنی بات منوا چکے ہیں, نہروں کو, صوبوں کو, جو جیسے تیسے. وہ معاملہ ابھی ویسے دبا نہیں ہے. جی بھی کو. ہاں, رانا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, جس طرح سے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں, بلاول نک و نک کرنے کے ہی در پہ ہیں یا پھر معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ پہلے تو میں ایک چیز نیازی بھائی کی ضرور کروں گا کہ عموماً یہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ایک شخصی رومانس کا شکار ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور قائد اعظم کے ایک صحافی تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے, تو کیا وہ شخصی سیر کا شکار تھے یا وہ ایک ایسے خواب کا شکار تھے جو قائد اعظم کے تھرو ممکن؟ میں تو سیر کا شکار ہوں قائد اعظم کا. آپ بالکل بغیر الفاظ چبائے, میں قائد اعظم کی سحر انگیز شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوں. تو پھر کوئی شخص بھی کسی کے بھی سحر انگیز شخصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے. میں بھی درست, آپ بھی درست. اور دوسری بات یہ کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا, حفیظ بھائی اس بات پہ گواہ ہیں کہ میں نے بزدار کے خلاف بہت پروگرام کیے, اس کی سلیکشن کے اوپر بہت پروگرام کیے. ابھی ریسنٹلی ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کے پی کے چاروں وزراء کی سلیکشن کے اوپر تنقید کی ہے کہ اس نے نہیں کی, چاروں سلیکشن ٹھیک نہیں تھی اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اندھے عشق کا شکار نہیں ہوں, آنکھیں کھول کے محبت کرتا ہوں. تو دوسری چیز یہ کہ جو کیا نام ہے, بلاول بھٹو کی جو بات ہے نا, پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کی. ٹھیک ہے, انہیں استحکام پارٹی نظر آ رہی ہے جی, استحکام پارٹی سر پہ چڑھی ہوئی ہے. اور اگر انہوں نے ذرا ہینکی پینکی کی تو استحکام پارٹی ایک ایسے دیکھیں نا, گلگت میں ایک بانج عورت کے گھر 4 بچوں کی پیدائش ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ معجزے پاکستان میں ہو جاتے ہیں, کبھی بھی ہو سکتے ہیں. سو پیپلز پارٹی کو کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. ہاں, ایک انڈین فلم تھی, اس میں ششی کپور نہ امیتابھ سے کہتا تمہارے پاس کیا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, کوٹھی ہے, دولت ہے, اور تمہارے پاس کیا ہے, تو کہتا ہے میرے پاس ماں ہے, ماں. تو عمران خان کے پاس اس ٹائم نہ طاقت ہے, نہ عمران خان کے پاس وسائل ہیں, نہ عمران خان کے ساتھ کوئی کچھ اور کھڑا ہے, اس کے ساتھ عوام کھڑی. اس کے پاس عوام ہے, عوام, اور جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے میں بھی فزیکلی ختم ہو سکتا ہو وہ, لیکن بھٹو تو آج تک زندہ ہے. بھٹو کو تو نہیں آپ سیکھ کاٹ لو, آپ دنیا کے بڑے لوگ لے لیں, کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا, کوئی زندگی لکھوا کے نہیں آتا کہ اس نے ساری زندگی رہنا ہے. ایک لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے ہر شخص, ایک تاریخ میں لکھ کے جاتا ہے. اگر سقراط کے پیالے میں زہر اٹھتا تو سقراط آج مر چکا تھا, سقراط تو زندہ ہے جی, اس زہر سے وہ مرا نہیں. تو میرا یہ یقین ہے کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی, استحکام پارٹی, نون لیگ مل کے عمران خان کی کبھی باری نہ آنے دے, لیکن تاریخ کے اندر عمران خان ایک ہیرو ہے اور یہ سب ویلن ہے. یہ تاریخ اتنی ظالم ہوتی ہے کہ جو گھٹنے کے پاس بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بادشاہ ٹوپیاں سی کے کیا کہتے ہیں اپنا گزارا کرتا تھا, پھر بعد میں لکھتی ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے باپ کو بھی زندان میں پھینکا تھا, اپنے بھائیوں کی بھی گردنیں کٹوائی تھی. لیکن فی الحال رانا صاحب بہت ضروری ہے کہ ہم کشمیریوں کی مرضی دیکھیں کہ ان کی مرضی کیا ہے. ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ممکنہ 28ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بحث اور سیاسی مہم ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے, لیکن ابھی یہ جو کشمیر کے معاملے پہ بلاول بھٹو کی ایک تلخی سامنے آ رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریاست سے شکوے سامنے آ رہے ہیں, کیا ہم اس معاملے کو جوڑ سکتے ہیں 28ویں ترمیم یا نئے صوبوں کے قیام کے معاملے سے؟ اس پر ذرا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. اسارہ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ پس پردہ جو نئے صوبوں کے قیام کی ایک بازگشت ہے یا پھر 28ویں ترمیم میں اور بھی معاملات ہیں, NFC کا معاملہ ہے, کیا یہ چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو تنگ کر رہی ہیں, پریشان کر رہی ہیں, اسی لیے بلاول بھٹو کا لہجہ کچھ تلخ ہو رہا ہے؟ خالی پیپلز پارٹی کو تنگ نہیں کر رہی, مریم صاحبہ کو تنگ کر رہی ہے. اچھا. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کچھ دوستوں نے جو قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پہ وی لاگ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو وارننگز دی ہیں کہ تم نے پہلے 1 یونٹ بنایا اور پھر ملک کو نقصان پہنچا, اب تم صوبوں کو بنانا چاہ رہے ہو, اس سے بھی نقصان پہنچے گا. یہ مریم صاحبہ کے بہت قریبی لوگوں نے ایسا کہ پھر اچانک پھر پنجاب کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آنی شروع ہوئی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بچ موڑ کو اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کی اصل حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو کشمیر والا ٹریلر دکھا دیا گیا ہے اور 3,500 ارب روپے کی کرپشن اور چوری اور اس کی کہانیاں بھی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. سو جو یہی تو اصل المیہ ہے ان لوگوں کا کہ ان کے اتنے زیادہ معاملات خراب ہیں کہ کسی بات پہ اخلاقی سٹینڈ نہیں لے سکتے. جو میں بات بار بار کہتا ہوں کہ جس نے لیا اس کی چونکہ اخلاقی طور پہ آپ اسے کہیں سے پکڑ نہیں سکتے, اس کی کوئی کرپشن نہیں ہے, اس نے کہیں کو لوٹ مار نہیں کی دی, تو اسی لیے ایک فرق ہوگی ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہیں 200 کروڑ میل دور سے. سو یہ آپ کو میں بتا دوں گا آنے والے دنوں کے اندر یہ ترمیم بھی آئے گی, منظور بھی ہوگی, ہم نہ ہوں گے, کوئی ہمسا ہوگا, استحکام پارٹی آ جائے گی, اچانک پارلیمنٹ کے اندر سے بہت سارے لوگ جیسے گرمیوں میں بچوں کے دانے نکل آتے ہیں ایسے نئے گروپ نکل آئیں گے, اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اپنے کھڑی ہو جائیں گی. کوئی ہماری آئینی عدالت کوئی چھوٹا موٹا سا فیصلہ دے دے گی, معاملہ سیدھا ہو جائے گا. 28ویں ترمیم آنی ہے, صوبے بننے ہیں. ہاں ٹائمنگ میٹر کر رہی ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے, وہ حفیظ اللہ بھائی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے. نیازی صاحب آپ بتائیں, اب ذرا سارانہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پاسبلی ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے 28ویں ترمیم کی. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو پیچھے ڈسکشن کیا اس کا بھی ایسنس ہوئی تھا جو سالسہ بتا رہے ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی کرپشن کی کہانی ہے پچھلے میں 5-6 مہینے سے بالکل یہاں پہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. کون کر رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی خبر بریک کی ہے؟ کوئی سارانہ صاحب نے یا تحریک انصاف والوں نے کیا ہے یا کوئی ہمارے میں سے کی ہے یا مسلم یونین کے کوئی ناراض ایلیمنٹ نے کی ہے؟ یہ وہی پراسرار طریقے سے خبریں فیڈ ہوتی ہیں, اور یہ ایک عجیب و غریب واردات ہے جس کے ذریعے آپ مستقبل کا تعین بتاتے ہو یہ خبریں بریک کر کے. میں یہاں پہ آپ کو 1-2 چیزیں بتاتا ہوں جی, کہ یہ جو خبریں آپ جو ہوتی ہیں نا کہ جیسے جا رہی ہے جی فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں کتنی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ جا رہی ہے, آ رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے تو کسی جگہ پہ ہمارے فیڈرل منسٹر ایک ریسٹورینٹ میں ہمارے کافی شاپ میں آمنے سامنے ہو گیا, تو میرے بڑے گہرے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, تو کیا بڑی جو ہے ایک اچھی طریقے ملاقات ہوئی, پلیزنٹ سرپرائز. تو وہ ان کے اندر بھی ایک تجسس تھا کس چیز کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ گل میرے تھے آپ آئیے تو پھر جنگ بند کر دو. تو کرائسس یہ کہ میں یہ بات بتا دوں آپ کو, میں حتمی بات بتا دوں کہ کئی دفعہ طاقتوروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس چوائسز آپشنز نہیں رہے. چشم تصور میں یہ کہہ لیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو انہوں نے یہ جو اپنے اصل تو آپ کو موضوع ہے کہ نئے صوبوں کا جو شوشہ نیا 3-4 دن سے ابھی میچور ہو کے کسی ذمہ دار زبان سے نہیں ادا ہوا, لیکن یہ خبریں جیسے پنجاب گورنمنٹ کا ہے, یہ حکومت جا رہی ہے, عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ ساری باتیں سن رہے ہیں, ان ساروں کا آپس میں ایک ہے. اور پھر سب کا آپ کشمیر سے تعلق جوڑنا چاہے تو دور کی کوڑی نہیں ہوگی, یہ بند ہے تعلق. اب فرض کیا چلو ہم کہتے ہیں کہ کیس سینیریو لے لیتے ہیں, اور یہ لے لیتے ہیں کہ یہ کشمیر میں بلاول صاحب جو غصہ کر رہے ہیں, میں آپ کو شرط یہ کہتا ہوں بلاول صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. کشمیر نہ دیا تو پیپلز پارٹی جو کھڑی ہو جائے گی. پیپلز پارٹی چوائس کس کے پاس نہیں ہے؟ اچھا فرض یہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا تحریک انصاف کو کہیں گے کہ شہباز شریف کو حکومت کو سپورٹ کر کے بچاؤ؟ ظاہر نہیں کہیں گے, تو اس میں کیا آئے گا؟ یہ پیپلز پارٹی کو یا سیاسی جماعتوں کو کہا جائے گا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ حرکت کی تو اس میں سسٹم سمیٹا جاتا ہے. اچھا اس میں میری 2-3 باتیں ہیں, میرا خیال ہے اگر آپ جملہ مترجم نہ ہو.
अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया पूरा संभाला तो पब्लिक सपोर्ट थी, कम ज्यादा छोड़े। ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ लगा, याहिया खान को हम स्किप करते हैं, ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ लगा, पूरी आपकी राइटिस्ट जो थे ना, ये इसार में मुझे एंडोर्स करेंगे, पूरे राइटिस्ट आपके ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़े हो गए। ठीक। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ साहब का लगा तो बेनज़ीर साहबा समेत सारी पार्टियों ने, इमरान खान समेत हर एक की पब्लिक सपोर्ट थी, साथ चले गए। इवन 2018 के अंदर जो है इमरान खान का जो सपोर्टर था वो बाजवा साहब का इमरान खान से ज्यादा सपोर्टर था। हाँ, ये जो लोग इमरान खान साहब के हामी थे, मेरे तो घर के अंदर रहते थे, तो वो यकीन है उनके सामने आप बाजवा साहब की शान में गुस्ताखी करते तो आगे मुंह नोचते थे। अच्छा। इस एस्टैब्लिशमेंट की जिसकी अचीवमेंट पर तारीख में सबसे ज्यादा हैं, इनके कारनामे ऐसे हैं कि तारीख इनको जो है बड़ा आला मकाम देगी। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक, अगर मैं उसको बहुत मुहतात अल्फाज में कहूँ तो उनको एंजॉय नहीं कर रही, इसलिए कोई सियासी निज़ाम को एंजॉय नहीं कर रही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सिस्टम को समेटने की बातें तो बिल्कुल एक तरफ रखें, इसी के अंदर करें और दोबारा बिलावल साहब को मनवा लें। अगर जीबी दे दी है तो प्लीज कश्मीर भी दे दें। अच्छा। सिस्टम को चलने दें। अच्छा। मैं ये एज अपने तजर्बे मुशाहिदे कहता हूँ तो फिर नून लीग कहाँ जाएगी? उसको नून लीग आपके साथ है। सियासी सिस्टम के अंदर कोई सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि यहाँ माशरा लगे। ये इमरान खान साहब ही था जो कहते थे माशरा लगा दो। लेकिन ये बड़े अलमिये की बात है न्यायी साहब कि हम ये कहें कि किसी की ख्वाहिश पर किसी को कोई हुकूमत दे दी जाए, ये तो आवाम की मर्जी होनी चाहिए ना। आप इसका मतलब है कि हमने जो डिस्कस किया हम अपने एंकर को नहीं बता सके हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो टग ऑफ वॉर है ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की एक गुंजाइश है। चुनांचे अगर आपने पहले अगर प्रेशर पे आके फर्ज किया, मफरूज है कि सिंध भी दे दिया, आपने जीबी भी दे दिया, आपने सदर पाकिस्तान का वो भी दे दिया, आप सेनेट का चेयरमैन भी दे दिया, आपने 6 नहरें भी नहीं बनाई, आपने एनएफसी अवार्ड भी नहीं दिया, तो ये भी मान ले। मैं तो ये कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं हाथ थौला रखें। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।